بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الثانی عشر 12واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس 12ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے پڑھیں گے، ان کی ترکیب پڑھیں گے اور پھر تمرین کو حل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں۔ یصلی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور باب تفعیل سے ہے۔ صلی یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ مادہ جو ہوتا ہے اس کا وہ صاد لام واو ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ناقص واوی ہے، اور باب ثلاثی مزید فی ہے، باب تفعیل سے۔ یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ تصلی فعل مضارع واحد مذکر حاضر تم نماز پڑھتے ہو، یہ بھی ایک مادہ، دونوں کا ایک ہی اشتقاق ہے اور دونوں کا باب وغیرہ ایک ہی ہے۔ اصلی فعل مضارع واحد متکلم میں نماز پڑھتا ہوں۔ لا بل اس کا معنی ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں اور بل کا معنی بلکہ۔ یتلو فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور یہ تلا یتلو یہ باب نصرہ سے، اور اس کا مادہ جو ہے تا لام واو ہے، اور یہ ناقص واوی ہے، اور یہ ثلاثی مجرد من نصرہ سے ہے، اور مادہ اس کا تلوا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے۔ تتلو فعل مضارع واحد مذکر حاضر تم تلاوت کرتے ہو، یعنی واحد مذکر حاضر تو تلاوت کرتا ہے، تم تلاوت کرتے ہو۔ اتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں تلاوت کرتا ہوں۔ اب آئیے یہاں پر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سامنے ایک تصویر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں زید یصلی، زید معنی زید، یصلی نماز پڑھتا ہے۔ زید یصلی زید نماز پڑھتا ہے۔ زید مبتدا، یصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ خبریہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، جس جملے کی شروعات اسم سے ہو تو وہ اسمیہ ہوتا ہے۔ آگے ہے سامنے تصویر میں ایک شخص، کئی شخص ہیں مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، تو اور اس میں کہہ رہے ہیں تصویر میں زید یصلی فی المسجد، زید شخص کا نام، یصلی نماز ادا کرتا ہے، فی المسجد مسجد میں، زید مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ زید مبتدا، یصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو اس زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ جو فعل آتا ہے اسم کے بعد، اگر جملہ اسمیہ بنتا ہے اس کے بعد کوئی فعل آئے گا تو ہم اس سے پہلے جو اسم ہمارا ہے اس کو دیکھتے ہوئے فعل آتا ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، اگر وہ تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ لاتے ہیں، اگر فعل جمع ہے، اسم جمع ہے تو جمع کے اعتبار سے لاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر زید واحد کے درجے میں ہے، تو اس کے بعد جو فعل آیا یصلی واحد مذکر کا آیا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر نکلی جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے ہے انا اصلی، انا معنی میں، اصلی میں نماز پڑھتا ہوں۔ انا اصلی میں نماز پڑھتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تصلی، انت معنی تم، تصلی نماز ادا کرتے ہو، انت تصلی تم نماز پڑھتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
صدیقی یصلی، صدیقی یصلی، صدیقی معنی میرا دوست، یصلی نماز ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، میرا دوست نماز پڑھتا ہے۔ صدقی، صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسمیہ ہوا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ وغیرہ اسم کا خاصہ ہیں۔ آگے ہے صدیقو کا یصلی، صدیقو کا تمہارا دوست، یصلی نماز پڑھتا ہے، تمہارا دوست نماز پڑھتا ہے۔ صدیقو کا مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل تصلی فی الغرفتی، حل مانے کیا، تصلی مانے نماز پڑھتے ہو، فی الغرفتی کمرے میں، کیا تم کمرے میں نماز پڑھتے ہو؟ حل حرف استفہام، تصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فی الغرفتی جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل ہے تصلی، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر استفہام ہے، سوال ہے، حل ہے۔ لا بل اصلی فی المسجد، نہیں بلکہ میں مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، بل اصلی بلکہ میں نماز پڑھتا ہوں، فی المسجد مسجد میں، لا یہ ہو گیا نافیہ، اس کو اس طرح ہی پر کہہ کے چھوڑ دیں گے، اور بل یہ بھی جو ہے استدراک میں سے، اصلی فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی المسجد جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلے والے جملے کا جو ہے یہ اسے وہ کر دیتا ہے، بل اس کے لیے آتا ہے استدراک کے لیے، یعنی پہلے والے جملے میں ایک سوال کیا رہا تھا، اس کو اس نے کر دیا رد، کہ پہلے تھا کہ کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو بل یہ کہے کس میں سے، حروف عاطفہ میں سے بھی ہے، اگر ہم اس کو یہاں پر کہہ دیں کہ یہاں بل کو معطوف بنا دیں تو بھی اس طرح سے ہو جائے گا، پہلے والے کو معطوف علیہ بنائیں اور اس کو والے کو معطوف بنائیں، تو یہ بھی ترکیب اس کی یوں کر سکتے ہیں۔ آگے ہے الطفل یتلو القرآن، سامنے ایک تصویر میں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، الطفل مانے بچہ، یتلو القرآن قرآن پڑھتا ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ الطفل مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اتلو القرآن، انا میں، اتلو میں پڑھتا ہوں، القرآن قرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تتلو القرآن، انت مانے تم، تتلو پڑھتے ہو، القرآن قرآن، تم قرآن پڑھتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور انت پوشیدہ فاعل، قرآن مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تتلو کا اصل معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، تو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ ہوا یتلو القرآن، ہوا معنی وہ، یتلو تلاوت کرتا ہے، القرآن قرآن کی، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
صدیق یتلو القرآن، صدیق میرا دوست، یتلو تلاوت کرتا ہے، القرآن قرآن کی، میرا دوست قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صدیق مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقوں کا یتلو القرآن، صدیقوں کا تمہارا دوست یتلو القرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صدیقوں کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقہ یتلو القرآن، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف، صدیقہ اس کا دوست، یتلو القرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صدیقہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سامنے ایک تصویر، تصویر میں ایک بچہ جو ہے مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اس کا ہے متکلم کے طور پر، انا اتلو القرآن فی المسجد، انا میں اتلو تلاوت کرتا ہوں قرآن کی، فی المسجد مسجد میں مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، القرآن مفعول به اور ہوا انا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به فی المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ظرف لغو اس کو بولتے ہیں کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو ہوتا ہے، لہذا اس کا جو ہے متعلق اتلو عبارت میں موجود ہے، ظرف لغو بنے گا، اور اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں پر ظرف مستقر بنتا ہے۔ الطفل یتلو القرآن علی الکرسی، بچہ کرسی پر قرآن پڑھتا ہے۔ الطفل مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو الطفل کی طرف راجع ہے۔ القرآن مفعول به علی الکرسی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ایک جملہ ہے، سامنے ایک تصویر میں بچہ چٹائی پر قرآن پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہا الطفل یتلو القرآن علی الحصیر، بچہ یتلو تلاوت کرتا ہے القرآن قرآن کی، علی الحصیر چٹائی پر، بچہ چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ الطفل مبتدا، یتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، القرآن مفعول به علی الحصیر جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو ہے سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ اس تمرین میں 2-3 جگہ خالی ہیں، ان کو آپ کو فل کرنا ہے۔ تو دیکھیں سامنے ایک تصویر میں ایک بچہ ہے، اور بچہ جو ہے یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کو اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے خالی جگہ فل کرنا ہے۔ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے الطفل بچہ، اور قرآن پڑھ رہا، یتلو تلاوت کر رہا، القرآن قرآن کی، فی المسجد مسجد میں، الطفل یتلو القرآن فی المسجد۔ سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کے اندر ایک بچہ ہے جو کرسی پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو تصویر کو بالکل سیم رکھ کے لفظ رکھیں گے، الطفل یتلو القرآن علی الکرسی، الطفل یتلو القرآن علی الکرسی، بچہ کرسی پر قرآن پڑھتا تلاوت کرتا ہے۔ سامنے ایک صدیقوں کا ہے، اس کے آگے خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ کو آپ کو فل کرنا ہے۔ سامنے ایک تصویر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے صدیقوں کا یصلی، صدیقوں کا یصلی، تمہارا دوست نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ پھر ایک خالی جگہ ہے، صدیقی ہے لکھا ہے، اور خالی جگہ ہے، سامنے ایک تصویر میں ایک بچہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے چٹائی پر، تو اس کو آپ کو خالی جگہ میں فل کرنا ہے، صدیقی یتلو القرآن علی الحصیر، صدیقی یتلو القرآن علی الحصیر، میرا دوست
چٹائی پر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آگے جو ہے یہاں پر ترجمہ کرتے جائیے، سوال ہیں اور ان کے جواب بھی سامنے موجود ہیں۔ حل تصلی فی المسجد، حل مانے کیا، تصلی تم نماز پڑھتے ہو، فی المسجد مسجد میں، کیا تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ لا، لا مانے نہیں، بلکہ اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، فی الغرفتی کمرے میں، نہیں بلکہ میں کمرے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حل زید یصلی، حل مانے کیا، زید شخص کا نام، یصلی نماز ادا کرتا ہے، کیا زید نماز پڑھتا ہے؟ نعم ہوا یصلی، نعم جی ہاں، ہوا یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ حل تتلو القرآن، حل مانے کیا، تتلو تلاوت کرتے ہو، القرآن قرآن کی، کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ نعم اتلو القرآن، جی ہاں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ حل صدیقک یصلی فی المسجد، حل مانے کیا، صدیقک تمہارا دوست، یصلی نماز پڑھتا ہے، فی المسجد مسجد میں، کیا تمہارا دوست مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ نعم ہوا یصلی فی المسجد، نعم جی ہاں، ہوا یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، فی المسجد مسجد میں، وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ حل تتلو القرآن علی الحصیر، حل مانے کیا، تتلو القرآن تم قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الحصیر چٹائی پر، کیا تم چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ نعم اتلو القرآن علی الحصیر، نعم جی ہاں، اتلو القرآن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، علی الحصیر چٹائی پر، میں چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب آئیے اردو سے عربی یہ تمرین ہے، اس کو آپ کو اپنے سبق کی روشنی میں حل کرنا ہے، اور خاص خیال رکھنا ہے اس کے اندر کہ کیسے ہم پہلے فعل لاتے ہیں، سوالیہ ہو تو حرف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فعل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد مفعول لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظرف لغو لاتے ہیں، تو اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہے، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو حل مانے کیا کی عربی ہوگی حل، کیا سب سے پہلے لائیں گے سوالیہ، حل تم نماز پڑھتے ہو، تصلی، حل تصلی، حل تصلی۔ آگے ہے جی نمبر 2، جی ہاں، اسی طرح یہ جی ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، جی ہاں، نعم میں نماز پڑھتا ہوں، اصلی میں نماز پڑھتا ہوں۔ نمبر 3، میرا دوست مسجد میں نماز پڑھتا ہے، میرا دوست صدیقی مسجد میں، فی المسجد نماز پڑھتا ہے، یصلی، تو سب سے پہلے لائیں گے صدیقی یصلی فی المسجد، تو اسم کے بعد فعل اور پھر لاسٹ میں ظرف لغو، صدیقی یصلی فی المسجد۔ نمبر 4، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ حل مانے کیا کی عربی ہوگی حل، تم قرآن پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو، تتلو القرآن قرآن، حل تتلو القرآن، حل تتلو القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ جواب 5واں نمبر ہے، جی ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، نعم جی ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اتلو القرآن قرآن، اتلو القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نمبر 6، وہ قرآن پڑھتا ہے، تو وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے ہم ہوا بھی اس سے لا سکتے ہیں، اور صرف یصلی سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ہوا لائیں اور یتلو لائیں، یا صرف یتلو القرآن کہہ دیں، 2 صورتوں سے ترجمہ اس کا ہوا ضمیر اگر نکالیں تو ہوا وہ قرآن پڑھتا ہے، ہوا یتلو القرآن، ہوا یتلو القرآن یا یتلو القرآن۔ نمبر 7، کیا تمہارا دوست قرآن پڑھتا ہے؟ کیا کی عربی حل تمہارا دوست، صدیقو کا تمہارا دوست قرآن پڑھتا ہے، یتلو القرآن، حل صدیقو کا یتلو القرآن، جی ہاں 8واں جملہ، جی ہاں میرا دوست قرآن پڑھتا ہے، نعم میرا دوست صدیقی قرآن پڑھتا ہے، یتلو القرآن، یتلو القرآن، نعم صدیقی یتلو القرآن۔ نمبر 9، کیا وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ کیا کی عربی حل وہ ہوا مسجد میں، فی المسجد نماز پڑھتا ہے، یصلی، حل یصلی ہوا بھی لا سکتے ہیں، حل یصلی فی المسجد، حل یصلی فی المسجد، حل یصلی فی المسجد۔ نمبر 10، جی نہیں بلکہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہے، جی نہیں کی لا،
بل بلکہ، بل وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہوا یصلی، لا بل ہوا یصلی، یا صرف یصلی بھی کہہ سکتے ہیں، بل ہوا یصلی یا یصلی فی غرفتہ، اپنے کمرے میں، ہوا یصلی فی غرفتہ، بل ہوا یصلی فی غرفتہ۔ نمبر 11، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، انا میں، اصلی نماز پڑھتا ہوں، کس میں؟ مسجد میں، فی المسجد، انا اصلی فی المسجد۔ نمبر 12، میں چٹائی پر نماز پڑھتا ہوں، انا میں نماز پڑھتا ہوں، اصلی چٹائی پر، علی الحصیر، انا اصلی علی الحصیر، انا اصلی علی الحصیر۔ یہ ہمارا سبق 12 مکمل ہوا انشاءاللہ عربیہ کا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور انفارمیشن سے نوازیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آؤ تو کامنٹس باکس میں لکھ کے آپ کو انشاءاللہ جواب ارسال کیا جائے گا۔ اطمینان بخش ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔